الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزیزان گرامی قدر، ہم اہل سنہ و جماعت حضور دی اہل بیت دے متعلق اے عقیدہ رکھنے کہ حضور دی اہل بیت سخی ہوندے نے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے انہاں دی سخاوت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس واسطے ساڈا یہ عقیدہ ہے اور اسی اپنا عقیدہ کسی بندے تے مسلط نہیں کرتے، تھوپ دے نہیں بھئی ضرور وہ بندہ ساڈا عقیدہ ہی فالو کرے، وہ اپنی مرضی کرے۔ ساڈا کام ہے اپنا اوکا صحیح دینا۔ اوکے دا پتہ ہے نا تمہیں؟ ہاں جی بھاجی گل کرن دا مطلب ہے کہ ہر بندے نو اے اختیار ہے کہ وہ اپنے سودے دے چنگیاں ہون دا اعلان کرے کہ میرا سودا چنگا ہے، میرا مال اچھا ہے۔ یہ تے ہر بندے کو اختیار ہے۔ اسی اہل سنت ہاں، اسی بھی یہ اعلان کرنے ساڈا سودا بھئی کھرا ہے، ملاوٹ والا نہیں، کھرا سودا ہے۔ سو اسی اپنی گل کرنے کسی ہوری نو
مجبور نہیں کرتے کہ وہ ساری گل ضرور منے، مجبور کر کے نہیں، شوق نال کسے مننی ہوئے تو ست بسم اللہ۔ آل محمد دے متعلق سانو یہ عقیدہ قرآن چو ملیا ہے کہ او دین والے نے، منگن والے نہیں۔ اور آل محمد چو سیدہ فاطمہ زہرا اے ہستی منگن والی ہستی نہیں، اے عطا کرن والی ہستی ہے۔ اس واسطے اسی یہ عقیدہ رکھنے ہاں کہ بی بی پاک کسے کو نہیں منگ دیاں، وہ عطا کر دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او شخصیت نے جنہاں نے صرف بی بی پاک اگے اے حدیث پیش کیتی ہے کہ سیدہ حضور فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہماری وراثت علم ہوتی ہے۔ انبیاء دی وراثت علم مال نہیں، انبیاء دی وراثت علم مال نہیں۔ مال چو انبیاء جو چھوڑ دین او صدقہ ہوتا ہے، او صدقہ ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی حضور دی بارگاہ وچ تشریف لیا جے بچپنا سی، صدقے دیاں کچھ کھجوراں پئیاں سن، ٹوکرا بھریا سی۔ امام حسن نے وہ تو ایک کھجور پھاڑ کے تے منہ وچ پا لی۔ جدو انہوں نے وہ کھجور منہ وچ پائی تو رسول اللہ نے امام حسن دا منہ مبارک کھول کے تے وچ اپنی انگل پا کے تے کھجور باہر کٹ دی تھی۔ یہ حضور دا عمل ہے، اور فرمایا کخا کخا، بیٹا حسن تھوک دے تھوک دے، یعنی جس لعاب دہن وچ صدقے دی کھجور دا مٹھاس شامل ہے، وہ بھی تیرے اندر نہیں جانی چاہیے، باہر تھوک دے۔ تو امام حسن نے وہ تھوک دیتا اس نے کہ صدقے دی مال دا اتنا کوئی حصہ بھی آل محمد دے اندر نہ جائے۔ پھر حضور نے اس کی وجہ فرمائی بیان کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ کیوں؟ اے لوگاں دے مال دی میل ہوندا ہے تے آل محمد پاک تے صاف نے انہاں نوں اے صدقہ نہیں لگدا۔ آج بھی امت دا اس تے اجماع ہے کہ کسی بھی صحیح سید نو صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حضور نے انہاں تے صدقہ حرام کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہوں ویکھنا ہے بھی تو میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی۔ اگر حضور امام حسن نو صدقے دی کھجور نہ کھان دین تو حضور دا اے عمل
سنت ہے کہ بعد وچ آن والے اس گل دا خیال رکھن کہ میری آل ول صدقہ نہ جائے، اور جیڑا مال فدق دا یا دیگر حضور نے جو چھوڑیا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ جی میں رسول اللہ نے امام حسن نو نہیں وہ کھان دیتا، میں ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیتی ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ کی ابو بکر نے کیا ہے کہ بی بی جی لا نورث ما ترکناہ صدقہ، حضور نے فرمایا اسی جو چھوڑ جائیے وہ صدقہ ہے۔ اس واسطے صدیق اکبر تے تاں انہوں نے یہ صدقہ آل محمد تو کیوں روک لیا؟ یہ ابو بکر ہے جس نے صدقہ روک لیا ہے تے ہدیے پیش کر دیتے، صدقہ روکیا ہے تے ہدیہ پیش کیتا ہے۔ کیوں؟ ہدیہ پیش کرنا آل محمد نو جائز ہے، صدقہ پیش کرنا جائز نہیں۔ صدیق اکبر نے اس سے تے عمل کیتا ہے، صدقہ روک لیا ہے اور ہدیہ پیش کر دیتا ہے۔ توجہ ہو گئی حضرات آپ دی؟ باقی اسی یہ کدی بھی نہیں تسلیم کر دے نعوذ باللہ کہ بی بی پاک کسے دربار وچ گئیاں نے تے انہاں منگیا ہے تے انہاں نے ملیا نہیں، نہ کوئی دربار دا وجود ہے نہ بی بی پاک کوئی منگیا ہے۔ دربار ہی کوئی نہیں تو منگنا کی ہے؟ بی بی پاک عطا کرن والے نے۔ میرے بچوں جدو حضور دا وصال ہویا ہے تے حضور دیاں 9 بیویاں نے۔ کتنیاں؟ 9۔ تے حضور دیاں کسے بیوی کول بھی اولاد نہیں جڑی کما کے لیا ہویا۔ انہاں ساریاں ازواج مطہرات نو اے حکم ہے کہ تسی اگے نکاح نہیں کرنا۔ ہن عقل والے بندیاں نے سوچنا پونا ہے بھئی نکاح تے انہاں آگاں کرنا نہیں، اولاد انہاں کول ہے نا جڑی کما کے دیوے، تے 9 گھراں دا خرچہ کہیں چلینا ہے؟ بھائی اے گلے حضور دی بیٹی پاک دے گھر بھی ابو بکر صدیق خرچہ پیش کر دے رہن، حضور دیاں بیویاں پاکاں دے گھر بھی ابو بکر پیش کر دے رہن۔ کیویں پیش کر دے رہے؟ جویں حضور فرد دیندے آئے، جویں حضور دیندے آئے اویں ابو بکر صدیق دیندے رہن، جویں صدیق اکبر دیندے آئے اویں حضرت عمر دیندے رہن، جویں حضرت عمر دیندے آئے اویں حضرت عثمان دیندے رہن۔ پچھو مولا علی دی واری آ گئی، آپ خلیفہ بن گئے نہیں کہ نہیں؟ چوتھی تھار سے ابو حضرت مولا علی بنے۔ تو میں حیران ہوں نا، وقاص میاں بھئی ساڈا پلاٹ دا شیخ پورے جھگڑا پہ جائے، کماڈی سانو پلاٹ نہیں پہ دیندے، جھگڑا پیا ہے، چھوڑ ساڈا لیک نکلیا ڈی پی او لگ گیا، ساڈا چھوڑ چنگا نکلیا لیک آ ڈی پی او لگ گیا، ہون ساڈا پلاٹ اڑتا ہے؟ ہاں بھئی 1 منٹ لگنا ہے تو پلاٹ ساڈا ہو جانا ہے، کیوں ہون اسی آپ جو لگ گئے ہیں ہون کیڑا روڑا ہے؟ جی ابو بکر صدیق بھی نہ دیتا باغ، عمر بھی نہ دیتا، عثمان پاک بھی نہ دیتا، تے پچھو مولا علی آپ جو خلیفہ لگ گیا ہے، ہون تے نہ اڑنا چاہیے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ کوئی ہون تے بالکل باغ نہ اڑنا چاہیے، پر مولا علی سرکار نے بھی انہاں دے فیصلے برقرار رکھ کے دسیا ہے کہ جے غلط ہوندا تے میں بدل نہ، جدوں انہاں صحیح کیتا ہے ہن علی پاک انہاں دے فیصلے بدل نہیں سکدا۔
میرے بچوں سمجھ آئیے کہ نہیں یہ گل؟ یہ گل اندر بہ جائے تو مڑ بھائی رکھیا کرو، شکوک و شبہات نہ داخل ہویا کرو۔ جڑے ساڈے دوست جی آندے نا، ساڈے پیارے، ساڈے یار ہی نہیں مڑو بیلی جو ہے، وہ آندے بھی حضور دی بیٹی پاک گئے تے وہ کھڑے رہے تے ڈیتا نہ، میں انہاں نہ کم لیا ہو۔ کچھ ویکھو گل کنہ دیئے تے کردے کیڑے رنگ چ پئے ہو۔ بھائی اے دوست، اے ساتھی، ذرا ٹھنڈے دماغ نال سوچو۔ مولا علی فرماندے نے فاطمہ تواڈے بابا جان کول غلام نے تے او ونڈدے پے نے، تے تسی بھی جا کے ایک غلام مانگ لو، تسی جواب چکی گیڑ دے رہندے ہو تے تھک جاندے ہو۔ بی بی پاک فرمایا ٹھیک ہے، نال ہی گھر سی، بی بی زہرا پاک اپنے بابا جان دے گھر گئی، حضور اگے ونڈ دے پہ آئے، غلام تقسیم کر رہا ہے، بی بی پاک گئیاں دیکھیا اور واپس آ گیا۔ حضور تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، فرمایا بیٹا فاطمہ تسی میرے کول تشریف لائے ہو لیکن کوئی گل نہیں کی تھی، کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی سیدہ زہرا چپ۔ حضور نے دوجی باری پھر پوچھیا بیٹا کی دے آئے سو؟ چپ۔ تریجی باری پوچھیا تے مولا علی پاک نے دسیا، کیونکہ انہوں نے پتا آبا حضور ان چوتھی باری کو نہیں پوچھنا۔ سرکار نے عرض کی تھی، مولا علی نے، یا رسول اللہ فاطمہ پاک تواڈے کولوں ایک غلام منگن آئیاں سن۔ حضور فرماندے نے پھر منگیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ سیدہ زہرا نو تواڈے کولوں منگدیاں شرم آئی ہے۔ پائیا کسی نو سمجھ آوے تے گل او دے واسطے، میں کی گل کیتی ہے تو سنگ اور نہیں کیتا۔ مولا علی کی فرما رہے کہ سیدہ فاطمہ نو تواڈے کولوں منگدیاں کدی دیاں نویں باپ کولوں منگدیاں شرم آئی ہے، لیکن یہ سیدہ زہرا ہے نہیں ایڈیاں شرماڑیاں کہ انہوں نے اپنے باپ کو منگدیاں شرم آئیے۔ اساں اس گلتی تے بندیاں دعوت فکر دینے کہ جس فاطمہ نے ساری زندگی اپنے باپ کو نہیں منگیا، وہ کسے دربار جا کے پائیا کیویں منگ سکدیاں نے؟ دین و اجازت ہوندی ہے، باپ کو منگ سکدی ہے، شریعت بھی انہیں اجازت دیندی ہے۔ ہر بیوی نو شریعت اجازت دیندی ہے کہ اپنے خامد کو منگ لے، جتھوں منگن دی شریعت اجازت دیندی ہے۔ ساری زندگی بی بی پاک نے نہ مولا علی کو منگیا ہے، نہ بی بی پاک نے اپنے بابا جان کو منگیا ہے۔ بیلیو اور ساتھیو، نبی پاک سرکار دی پاک بیٹی سیدہ زہرا دا اے رتبہ ہی نہیں کہ وہ کسی اگے ہاتھ پھیلا۔ میں اکثر دستارانا کملیاں سمجھ نہیں ہوتی تے سیاڑیاں نہ آ جاندی، میں دسدا اے کسے کتاب وچ بھی نہیں لکھیا، مت آکھو بھئی یہ کتاباں وچ لکھیا ہے، کتاباں وچ کوئی نہیں، نہ میں کو آکھے بھئی یہ کتاب وچوں لکھاؤ، کتاباں ویکھن والے جا کے کتاباں ویندے رہن تے کتاباں وچوں سمجھ لین۔ میں آنا کتاباں پیچھے ویکھیا کرو، پہلے سیدہ زہرا دا رتبہ سمجھو، مڑ کتاباں پتر پڑھا دے۔
ہوں تھی آخو بھائی آ گل کتنے لکھی ہے تو میں تمہیں پہلا پہ دسنا کسی کتاب بھی نہیں لکھی نہ میں کوئی آخے بھائی کتاب دکھاؤ کتاباں والی تقریر سن لیا کرو جتوں جا کے لبن یہ کتاباں والی کوئی تقریر نہیں عالماں دا کام ہوں کتاباں والی تقریر کرنیاں اسی تو صوفی بندے سن کتاباں کدے لبدیاں تے کدے اسی پڑھیے کتاباں کوئی نہیں میں اینی گل سمجھائنا بدے راتی تسی ٹردے پھردے رہندے ہو گلیاں بندے منگتے ویکھے جدو بندہ منگے کسے کو اندر ہاتھ کیویں ہوندا ہے انج ہوندا ہے نا دین والے دا کیویں ہوندا ہے ایمانداری نال سوچو ذہن وچ سیدہ زہرا دا رتبہ رکھ کے ایویں نہیں سوچنا تھانوں میں کہ دسیا بھی کتاباں ویکھن والی گل کوئی نہیں ذہن وچ نبی دی بیٹی دا رتبہ رکھ کے ایک حضور دی حدیث سن لو اے دین والا ہاتھ ہے اے لین والا ہے انج ہوندا ہے حضور فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے جے کوئی کائنات فاطمہ زہرا دے ہاتھ تو اونچا ہاتھ ہے تے اوتھے انج کرا لا تے جے کائنات زہرا دے ہاتھ تو اونچا ہاتھ کوئی نہیں تے بھائیا انہاں انج نہ کرا انہاں نے انج رہن دے مہربانی بھائی سجنوں سمجھ یا علی یا علی یا علی حیدری نعرہ ذرا زور نال سنیا ہو ماریا کرو نعرہ حیدری ذرا توجہ فرماؤ میں آنا کہ زہرا پاک دا رتبہ وے کہ انہاں دا ہاتھ انج رہے یہ میں اپنے بچیاں تعلیم دے رہا ہوں ہونے سے یہ کتاب بچے گا کتاب کا نام ہے شہاب نامہ اس دے بہت بڑے بیوروکریٹ نے جڑے رائٹر نے قدرت اللہ شہاب نے یہ واقعہ لکھیا ہے کہ میں اس ویلے نواں بیوروکریسی داخل ہویا سا تو میں ایک پنڈ دورے تے گیا وہ کہتے ہیں اوتھے میں ایک تقریر سنی مولوی صاحب تقریر پہ جمعے تے کردے ہے جمعے دا دن میں انہوں دی تقریر دی سمجھ تا کوئی نہ آئی تو ان پتہ ہے موریٹی مولویاں دی تقریر دی سمجھ کوئی نہیں بندیاں نہ ہوئی مولویاں آپ کو بھی کوئی نہیں اڈی آؤں پہ ہوں تو مڑگلیاں نے کی آنی ہوں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیتا بھائی حضور تو سیدہ زہرا دے وسیلے نال جو منگیے اڈی جاندہ ہے وہ آندہ ہے ایک گل بابا جی آندے میرے ذہن وچ بہ گئی وہ کہتے ہیں میں اتھے ہی 2 نفل پڑھے تے سیدہ زہرا دی خدمت ایک درخواست پیش کی تھی کہ جی اے بی بی جی میری درخواست ہے تے ذرا اپنے بابا جان کھولو میں منظور کرا دیو مڑ وڈے دفتر دینی ہوئے تے کسے دے ہی دیئے نا بابا یارا من تو آفس چو فائل سین کرا دی کہتے ہیں جی میں فاطمہ پاک دی بارگاہ درخواست پیش کی تھی بھائی اے من ذرا سین کرا دیو جی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گل درخواست دے کے بھول گیا درخواست دے کے یہ گل میں بھول گئی میں کوئی درخواست فاطمہ پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے فرماتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا تے مینوں یورپ وچوں ایک خط آیا وہ خط نہ شہاب نامہ وچ بیان ہی لایا ہے کسی بندے پڑھنا ہوئے تو پڑھ سکتا ہے وہ خط بھی لکھا ہے کہ من خط آیا ڈیئر شہاب اللہ اکبر میں تو اڈی ایک نو مسلم بین ایس انگریزاں دے ملک کی تو آنے مخاطب کر کے خط لکھ رہی ہیں شہاب صاحب کہندے ہیں میں کسی عورت اس نو نہیں جاندہ نہ میں انہوں نے ملیاں زندگی ہے لیکن انہوں نے میرے خط میرے پتے تے آیا ہے کہ میں خط لکھ رہی ہیں میری خواب رسول اللہ دی پیاری بیٹی فاطمہ تشریف لائیاں اور انہوں نے فرمایا کہ شہاب نو دس دیو تو اڈی درخواست میں اپنے پیارے بابا جان کو منظور کروا چھٹیے تو اڈا کام ہو گیا ہے
بھائی سمجھ آئی حضرات؟ اسی تے یہ عقیدہ رکھنے کہ اگر دنیا نے اللہ دے نبی کو بھی کچھ لینا ہوئے تو فاطمہ زہرا دے وسیلے نال لوے. تو اسی یہ کیویں من جائیے کہ جی وہ ایڈو فلانے کو منگن والا قصہ تے بڑا اب بھائیا تھلے بہ جائے صوفی اتنیاں گردناں پھلانگ کے جانے من اگے نہ آیا کرو. شرع میں جائز نہیں ہوندہ میری جان تو ان سلام ہے لیکن اتنیاں گردناں نہ پھلانگیا کرو میری جان. اور تسی جڑے تواڈے کولوں لگدے پے ہوندے تسی بھی کسی نے پھڑ کے بہا لیا کرو بپا جی اتھے ہی بہ جاؤ اگاں کی لین چلے ہو. ایک بندہ آیا مسجد چوتھو ٹرتا ٹرتا ساریاں گردناں پھلانگ کے تو شرن ممنوع ہے ایسا کرنا. ان دی محبت تے ہے بس میں ذرا نیڑے مولوی صاحب دے ہو جاواں مولوی صاحب دے نیڑے پانا ہوئے تو مڑ پہنا بھی دے لینی بھی فرنٹ سیٹ دیتے آنا جس لئے گڈی بری جائے وہ سلے دے مڑ جگہ کی رہی یہ پیار تے نہ ہویا. سو بھئی عرض کر رہا کہ جدو بھی یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے کوئی رائے قائم کرنی ہوئے نا کسی بندے دے بارے تے سب تو پہلے ساڑھے ذہن اس دی شخصیت دا خاکہ ہونا چاہیے کہ وہ شخصیت کون ہے جنہ دے بارے اے رائے قائم کر رہا میں یا گل سن رہا میں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اس چیز نو غور کرن دی ضرورت ہے. شخصیت دا خاکہ ذہن چونا لازم ہے. اس واسطے میں عرض کیتی ہے کہ کتاباں پیچھے پڑھو پہلے سیدہ زہرا دے مقام نو سمجھو. ایک جملہ عرض کرنا شاید کسی دے ذہن گل بہ جائے کہ مرید تے مرشد دا بڑا پیارا رشتہ ہے. مرشد آوے تے مرید نو اٹھنا چاہیے او دے احترام اور اکرام واسطے اٹھنا چاہیے. اگر مرشد بیٹھے ہون تے اتو مرید آوے تے اٹھن دی ضرورت باپ بیٹھا ہوئے تے اتو بیٹا آ جائے تو باپ دا اٹھنا لازمی نہیں لیکن اگر باپ آوے بیٹا بیٹھا ہوئے تو پھر بیٹا کھڑا ہوئے. استاد بیٹھا ہوئے تے شاگرد آوے پھر شاگرد واسطے استاد نو اٹھن دی ضرورت نہیں اگر استاد آوے اور شاگرد بیٹھا ہوئے تے شاگرد کھڑا ہو جائے. کیونکہ رول یہ ہے کہ چھوٹا بڑے واسطے اٹھے چھوٹا بڑے واسطے کھڑا ہوئے. حضور دی حدیث ہے حضور نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا. جیڑا ساڑھے چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے وہ ساڑھا کامل امتی نہیں. بھائی سمجھ آگئے ماشاءاللہ لو بڑی گل ہے اللہ تو ہن برکت دے وے بڑے کمال دے لوگ ہو بڑے با کمال بندے ہو. میں اپنے بچیاں نو یہ گل سمجھانا چاہنا میرے نبی پاک صحابہ دی مجلس سے جان سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. صحابہ ہون تے حضور واسطے اٹھنا ضروری نہیں. صحابہ ہون تے حضور اٹھ دے نہیں لیکن صحابہ بیٹھے ہون تے حضور آ جان تو صحابہ اٹھتے سن بلکہ صحابہ تے صحابہ نہ حضور ہون تے 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہوندے. ان کو بندہ جے سمجھ سکتا ہوئے تے او اس سارے پچھلے خیال نو ذہن چبا کے اس گل تے غور کرے کہ آمنہ دے لال گھر بیٹھے حضرت فاطمہ گھر آئیاں نے فاطمہ بیٹی نے حضور باپ نے حضور رحمت للعالمین نے حضور وجہ تخلیق کائنات نے رب دے حبیب نے جنہ دا فاطمہ زہرا بھی کلمہ پڑھ دیا لیکن جدو صحابہ فرما دیں کہ زہرا پاک آئیاں نے حضور دی بارگاہ فقام الیہا حضور انہاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقام الیہا
وقبلها کہ حضور نے فاطمہ زہرا دا بوسہ لیا فاجلسها علی مجلسہ پھر سیدہ فاطمہ زہرا نو حضور اپنی جگہ تے بایا ہے جتھے حضور بیٹھے آئے. اے عزیزان محترم ذرا فاطمہ زہرا دا رتبہ تے ذہن وچ بہاؤ جنہ واسطے رب دا حبیب کھڑا ہو. نہ صرف حضور نہیں کھڑے ہوئے بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جدو حشر دا میدان ہونا ہے اللہ فرمانا ہے سارے حشر والے ہو اپنیاں نظرہ نیویاں کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اپنیاں نظرہ جھکاؤ. اے اہل معاشر غضوا ابصارکم اپنیاں نظرہ جھکا لو. نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے اور 70,000 حوراں دا جرمٹ ہوئے گا. کتنیاں 70,000 حوراں ہون گیاں تے انہاں ساریاں دے وچلے سن بی بی پاک ہون گیاں. ایڈے وڈے جرمٹ دے وچ ہوندیاں وی آواز آئے گی نظرہ مڑ بھی جھکاؤ. گل دی سمجھ آوے تے پھر تاں مزہ ہوندا ہے نا سجن. نظرہ جھکاؤ سارے اہل معاشر. تخصیص کوئی نہیں بس سید نہ جھکایا ہے تو مولوی جھکا لو نہیں. عالم جاہل کا کوئی فرق نہیں. اہل معاشر نظرہ نیویاں کرو. 70,000 حوراں دے جرمٹ سیدہ فاطمہ آ رہی ہے. ہائے 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 بھائی میرے جنہوں سمجھ آ جائے گل وہ دے واسطے ہوندی ہے جس زہرا دے پل صراط تو گزرن دیئے شان ہے. اے اودو دی گل ہونی ہے جدو بی بی پاک پل صراط تو لنگنا ہے. یہ اودو دی گل ہے جدو زہرا پل صراط تو لنگنا ہے تے پل صراط تو لنگ دیا بھی کسی دا پروٹوکول ہونا ہے. اوتھے تے شکر کرنا ہے بشاللہ لنگ جائیے. لیکن زہرا پاک نے جنہ دا پل صراط تو گزرنا بھی اس شان نال ہوئے گا کہ سارے اہل معاشر نے نظرہ جھکائیاں ہون گیاں اور سیدہ زہرا پاک پل صراط تو سواری سمیت گزر رہیاں ہون گیاں. ذرا تصور بن جائے نا سادہ تصور بن جائے کہ سیدہ زہرا کون نے. پھر سانوے بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہون اسی انہاں مننا کیویں. پہلے یہ سمجھ آ جائے کہ سیدہ زہرا کون نے. ایک جملہ شاید کسی دے ذہن وچ اے آ جائے دوجا نہ آیا ہوئے اے بہ جائے. وہ ساریاں چیزاں بھی کھینیاں ہوں دی نا جنہوں جیڑا پسند آ جائے. شاید کسی بھائی نو یہ سمجھ آ جائے انہوں ایک کلک کر جائے بی بی پاک گھر بیٹھی ہیں مہمان آ گئے. مہمان کون نے؟ حضور دے صحابہ. میں انہاں مہمانہ تو صدقے جاواں جڑے زہرا دے گھر تشریف لائے. بی بی مسلے تے بیٹھی ہیں گھر پرانے آ جان تے سان تے وقت بہ جاندا ہے. پجو ہے روٹی لے آؤ ہے کھانا لے آؤ فلاں کرو لنگر پکاؤ بڑا وقت پہ ہوندا ہے. دے بی بی پاک مسلے تے آئیاں مہمان گھر آ گئے تے آپ مسلے تے ہی رہیاں نے. اٹھیاں نہیں آگ نہیں جلائی کھانے وال نہیں گئے نہیں اتھے بیٹھے ہی دعا کیتی ہے. اللہ نے دعا منظور فرما کے کھانا جنت چو بھیجیا ہے. میں کیویں سمجھاواں کسے بندے دے ذہن وچ گل بہ نہ جائے تے او بھائیا جنہ کھانا جنت چو منگیاں دعا نال آ جاندا ہوے جے مسلے تو اٹھن نہ انہاں کسے اور تو کھجوراں کس واسطے منگنی آئیاں. جی کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں آئی بھائی میرے. وہ گل تے وہ دے واسطے ہی ہوندی ہے نا جنوں سمجھ آوے. دوجے کمڑے نے کی سمجھانا ہے جیڑا گھروں ذہن بنایا میں مننی کوئی نہیں باویں مولوی سارے ٹھل لا چھڈے ہن تے نہیں سمجھ آوندی. تے جیڑا اے آکھے بجے کوئی صحیح گل ہوئی تے میں او مان لینی اس بندے نے بیان نہ بجی نہ دی دعا نال کھانا جنت وچ آوے. انہاں کسے بندے نہ کھنا پسند دے کھجوراں تے مڑ اس گل تو رنج ہونا. بھائی جان ہو سکتا ہے ساڈے کول اطلاع غلط آئی ہوئے ساڈے کول میسج غلط پہنچیا ہوئے. ایویں نہ لڑے روے اج رسول اللہ دے صحابہ نال. ابو بکر صدیق اس شخصیت دا نام ہے
جڑے زہرا پاک اگے انج ہاتھ بن کے عرض کردے آئے بی بی جی ابو بکر تواڈے والد دا غلام ہے۔ اے مرید بڑیاں پیران دے بیٹھے ہو، انج کوئی نہیں پیران آندا بجی میں نے ویچ چھڈو تو میرے پیسے تسی لے لو، آکھیا ہے بھی نا ہن جویں دا ماحول ہے سائیاں ویچ ہونا ہے۔ ہاں جی مت اس گل تے لگ جاؤ، تہاڈا سنیاں دا بھی پتہ جو ہویا کوئی نہیں، اور کچھ نہیں تو لاکھنا 2 گردے تے 5 لاکھ دے وکدے سناگا جاندا کرو مرید کر ماڑا۔ ہن نہیں گل پیا کردا، میں انہاں اصلی مریداں دی گل پیا کرنا جڑے اصلی پیراں دے اصلی مرید آئے۔ ہاں وہ پیر بھی اصلی، انہاں دے مرید بھی اصلی۔ جی میرے حضور دے مرید نے ابو بکر تے مرشد زادی دے بوئے تے کھلو کے عرض کردے نے بی بی جی ابو بکر تواڈے والد دا غلام ہے، او دو گلے چ کپڑا پایا ہے، توجہ ہے، کپڑا گلے وچے تے انج ہاتھ بننے بی بی جی ابو بکر تواڈے والد دا غلام ہے، ان بازار لے جاؤ اتھے بیچ دیو حضور دے گھر والے ہو جڑی قیمت لبے ہو بھی تواڈی ہے، ابو بکر تواڈے منن والے آئی چوں۔ یہ ابو بکر ہے جس نے فرمایا من اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ ابو بکر دی جان ہے، من اپنیاں بچیاں نالوں میں حضور دی آل زیادہ پیاری لگ دیئے۔ جی اے دوستان محترم جنہاں نو زہرا دے رتبے دا نہیں پتا وہ سیدہ زہرا دی وکالت پتہ نہیں کیویں کر رہے ہوندے۔ بھائی جی اس قوم نو نہ لڑاؤ، وکالت چھڑ دیو، تو میں قوم نو یا نہ با وکیلاں دا کھاڑا چھڑ دیو۔ ہن جو 15ویں صدی آ گئی ہے، ایڈا لمحہ کیس کوئی ہوندا ہے جڈا اینا چھکیا ہے، کون نے وہ آندن جی اسی صحابہ دے وکیل ہیں۔ سبحان اللہ جی کیا بات ہے، ابو بکر صدیق دا وکیل ڈٹھا ہے پہلی والی زندگی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر سلام کرن تے دل کردا ہے اس بندے جڑا ابو بکر صدیق دا وکیل ہے۔ اور پیار والی گل ہے وجہ تساں پوچھیا نا با وکالت نامے تے سین کیتے دی انہاں آکھنا جی آپے ہی بنے ہیں، جے نہ بنیے تے ابو بکر دے منن والیاں کوئی فیس دینی لہذا بنو وکیل۔ دوجیاں تو پوچھو تے او زہرا دے وکیل بڑے جڑے جٹ سدے پورا سال کماند نو پانی دے دے کے جڑا کو ویچ کے چوانی لے ہوندے نے او دان دیاں لے کے اللہ بے لی لو جی سانتے وکالت نامہ دے ہونا دے تُسی پیچھے جو دل لے کر دے رہے ہیں۔ یہ دعا گرام وکیل بنائے نے، یہ آپے بیچ مولوی وکیل بنے علامے جیڑا بندہ حضور دی امت نو لڑان والی تقریر کرے ان علامہ نہ صدیا کرو، ان علامہ صدیا کرو۔ وہ علامہ جیڑا ہوندہ ہے تے اگلا کے جو ڈر جاندہ ہے، ان علامہ کہنا لفظ علامہ دی توہین ہے، ایسی تقریر نہ کرو۔ باہمیں تسی آل محمد دے وکیل ہو تے باہمیں ہو صحابہ دے، ایسی تقریر نہ کرو جڑی امت نو لڑائے۔ اچھا جائے تے پیار دی گال کرو، ہو سکتا ہے کسی دا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل ٹھنڈا کرن والی تقریر کرو، آگ لین والی تقریر نہ کیتا کرو۔ لیکن وہ آندے نہیں بھئی جیسی یہ نہ کریے دے سانو وکالت کہہ دینی، تو میں انہوں نے انتے نہیں آندہ تو انہاں نہ بات تھوڑا کرو، اب وکیلاں تو بچو، انہوں نے نہ کھو 15ویں صدی آ گئی ہے، ایڈا لمحہ تے دیوانی دا بھی نہیں ہوندہ، انہوں مکاؤ نہ ہو، انہوں نے کہنا نہیں ہے کوئی نہیں مکنا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہتا، یہ نہیں مکتا، دو ہیں پاس سے بڑے ڈاڈے وکیل نے نہیں مکن دے۔ اس تو میں آنا کہ پایا
ਅਲਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਵਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਲ रख दिओ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ है जे, वो अपनी फसल का उशर कढ़िया करो। उशर जरूर निकालो अपनी अपनी फसल का। जेड़े जिमीदार बैठे हो, तुहानू इस गल का पता होना चाहिए है कि अगर असी उशर ना कढ़िया तो साडा माल पाक नहीं होना। अपने माल नू पाक करने वास्ते उशर निकालिया करो, और उशर निकाल के तो उस्ताद मोहतरम दे जिहड़ा साडे उस्तादां दा मदरसा है उन दिया करो, ताकि मदरसे में पढ़न वाले जो तालिब इल्म ने उन्हां दे खाने वगैरह का इंतज़ाम हो जाए। सारे भाई उशर कढ़िया करो माल नू पाक करन वास्ते, और उशर दिया करो मदरसा दे अंदर। दूसरा, जिहड़े शहर दे लोग साडे मदरसे दे असातिज़ा कोलों महफिल मीलाद दा वक्त लैंदे हो, वो उन्हां नाल राबता करके अपने अफसाब नाल ते उन्हां नाल वक्त दा तयन कर लो, ताकि असातिज़ा और तालिब इल्म अपने शेड्यूल के मुताबिक तुहाडे कोल आके महफिल मीलाद पढ़न बयान करन। उशर दा खसूसी तौर पर ये मैं ऐलान कर रहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग इस नोट फरमा लो और वो दिया करो उशर मदरसियां, ताकि मदारस आले सुन्नत के अंदर अल्लाह बरकत पा देवे और वो चलते रहे। अल्लाह की बारगाह विच दुआ है। बाकी तकरीर फिर करांगे, कुछ रह गई है वो फिर करांगे। अल्लाह तुहाडे ते और मेरे ते राज़ी होवे, और सन अल्लाह पाक मुहब्बत और प्यार और अमन नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।